السلام علیکم دوستو، رمضان کے دن چل رہے تھے۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو آواز لگائی، بیٹی افطاری کا وقت ہونے والا ہے، گھر پر مہمان بھی آ رہے ہیں، تم آ جاؤ، آ کر میرے کام میں ہاتھ بٹا دو۔ تو بیٹی نے اپنی ماں کی بات سنی اور سن کر انسنی کر دی۔ بیٹی نے کہا کہ ماں، میری ایک سیریل کا وقت ہو گیا ہے، یعنی کہ مجھے ٹی وی دیکھنا ہے، میری ایک ناٹک آنے والا ہے، ایک شو آنے والا ہے، وہ شو مجھے دیکھنا ہے، میں ابھی لہٰذا کچھ نہیں کر سکتی، میں بعد میں تمہارا ہاتھ بٹوا لوں گی، بعد میں کام کروا لوں گی۔ اور وہ یہ کہہ کر ایک جو نیچے منزل تھی اس منزل سے دوسری منزل پر چلی گئی، ٹی وی دیکھنے لگی جا کر، اور اندر سے اس نے دروازہ بند کر لیا اور روم کے اندر وہ اپنا شو یعنی کہ اپنا سیریل ناٹک دیکھنے لگی۔ اس کی ماں نے اسے کئی بار مسلسل آوازیں دی کہ بیٹی آ کر میرا ہاتھ بٹا لو کام میں، لیکن اس نے اپنی ماں کی ایک بات نہ سنی، اگنور کرتی رہی اور اپنی ٹی وی میں مست رہی۔ دوستو، اب اتنا وقت ہو چکا تھا کہ اذان بھی مغرب کی ہونے ہی والی تھی، تو اس کی ماں نے اس کو آواز دی کہ بیٹی اب تو اذان کا وقت بھی ہو چکا ہے، اور مجھ سے جتنا جو کچھ ہوا میں نے کیا، میں نے سب کچھ پکا لیا ہے، اب تم آ کر افطار کر لو، آ کر بیٹھ جاؤ نیچے۔ تو پھر بھی اس لڑکی نے اپنی ماں کی بات نہ سنی۔ جب اس کی بیٹی نے یہ بات بھی نہ سنی تب وہ تھوڑا پریشان ہوئی اور اوپر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے اندر سے کوئی آواز نہ دی۔ جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے سوچا کہ شاید کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، تو فوراً ہی اس عورت نے اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو بلایا اور کہا دیکھو نا، اندر ہماری بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اب اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، یعنی کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ دوستو، ان لوگوں نے بھی دروازہ کافی کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا، آوازیں دیتے رہے لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ دروازہ توڑ کر ان لوگوں کو اندر جانا پڑا۔ جب یہ لوگ دروازہ توڑ کر کمرے کے اندر گئے تو کمرے میں اس لڑکی کی لاش اس ٹی وی کے سامنے پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ پوری طریقے سے بے بس پڑی ہوئی تھی، ٹی وی کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اب ان لوگوں نے دیکھا تو چیخا پکار کرنے لگے۔ اب اس کے بعد اس لڑکی کی لاش کو وہاں سے اٹھانے لگے۔ جب لاش کو اٹھایا تو لاش اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ اس میں کئی ٹن وزنی ہو چکی تھی، یعنی کہ اس میں اتنا زیادہ وزن ہو چکا تھا کہ دو دو تین تین لوگ اکٹھے مل کر اٹھا رہے تھے، پھر بھی اس لڑکی کی لاش وہاں سے اٹھا نہیں پا رہے تھے، اتنی بھاری ہو چکی تھی۔ اب کسی شخص نے تھوڑا سا دماغ لگایا تو اس شخص نے وہ ٹی وی وہاں سے ہاتھ میں اٹھایا، اور جیسے ہی اس ٹی وی کو ہاتھ میں اٹھایا تو اس لڑکی کی لاش بھی ہلکی ہو گئی اور فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ یعنی کہ اب معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کی جب لاش کو اٹھایا جائے تو اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ اس ٹی وی کو بھی اٹھایا جائے، تب اس لڑکی کی لاش اٹھے گی۔ لہٰذا اوپر والے کمرے سے ٹی وی پہلے آگے آگے نیچے لے کر کے آئے اور اس کے پیچھے اس کی لڑکی کی لاش لے کر آئے۔ اب اس لڑکی کو غسل دیا گیا۔ اس کی نماز جنازہ کے لیے جب اس کو لے کر کے جانے لگے تو پھر اس کی لاش میں اتنا وزن ہو چکا تھا کہ جیسے کہ پورا ایک پہاڑ اس کی لاش پر رکھ دیا ہو۔ اس کا جنازہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا، اتنا بھاری ہو گیا تھا۔ تو لہٰذا اب فیصلہ یہی ہوا کہ پہلے جنازے کے آگے آگے ٹی وی لے جانا پڑے گی، اس کے بعد پیچھے سے ہی اس کا جنازہ جائے گا۔ تو لہٰذا آگے آگے ٹی وی گئی اور پیچھے پیچھے جنازہ گیا۔ کتنا عبرت ناک یہ واقعہ ہے دوستو، عبرت حاصل کرو اس واقعہ سے۔ آگے آگے ٹی وی جا رہی ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے، اور پیچھے پیچھے جنازہ جا رہا ہے۔ اب قبرستان میں جا کر کے جب اس لڑکی کو دفن کرنے لگے، جب اس کو قبر میں دفن کر دیا، قبر میں دفن کرنے کے بعد جب واپس لوٹے، سوچا اب سارے لوگ گھر پر جانے لگے، تو جیسے ہی اس ٹی وی کو اٹھا کر کے لائے تو فوراً ہی قبر سے لڑکی باہر آ گئی۔ جب ٹی وی کو اٹھانے لگے تو قبر سے لڑکی باہر آ گئی، اور جیسے ہی ٹی وی کو رکھا تو لڑکی
پھر اندر جانے لگی قبر کے. تو لہٰذا اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اس لڑکی کو اس ٹی وی کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑے گا. اب معاملہ دوستو یہ ہو چکا تھا کہ اس لڑکی کی قبر میں ہی اس کے سرہانے، اس کی ٹی وی اس کے ساتھ میں دفن کرنا پڑی. اس کے بعد ہی اس کو دفن کیا گیا. کتنا عبرتناک دوستو یہ واقعہ ہے. کتنے بے خوف ہیں یہ لوگ جو روزہ رکھنے کے بعد بھی رمضان میں بھی ٹی ویاں دیکھتے ہیں، شو دیکھتے ہیں. دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے سچے واقعہ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. اور دوستو ایسے ہی اور دلچسپ ویڈیو، دلچسپ واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، میرا نیا چینل ہے، سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو نہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے. خدا حافظ.